اللہ پاک نے فرمایا اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ پانی کیا ہے؟ کون سا ہے؟ پانی ہے کیا؟ اور پانی کو ہم سمجھیں گے، پانی کی روحانی حقیقت کیا ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ بگ بینگ سے، سنگل سیل سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اب وہ سنگل سیل سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاسٹ ویک ہم نے پرپز آف لائف ڈسکس کیا تھا، تو پرپز آف لائف کو ہم نے اینڈ کیا تھا ایک حدیث پاک پہ، اور وہ حدیث پاک کیا تھی؟ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی 6227، میں نے آپ کو یہ نمبر بھی بتایا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ صورت کیا ہوتی ہے؟ چہرے کو ہی صورت کہتے ہیں۔ صورت ایک تو صورت وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک کی آیت کو بھی صورت کہتے ہیں، وہ سین سے ہے، یہ صورت صاد سے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ یہ جو چہرہ ہے یہ صورت ہے، یعنی یہی پہچان ہے۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے۔ کسی بھی ذات کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے، اس کو سمبل بھی کہہ سکتے ہیں، علامت جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ چہرہ جو ہے، یہ جو صورت ہے یہ چہرہ ہی ہے، یعنی اپنی صورت پہ بنایا۔ مطلب مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، صورت کا ایک تصور بھی ہوتا ہے، صورت جو ہے وہ کوئی کریکٹر بھی ہوتا ہے، کردار بھی ہوتا ہے۔ تو صورت کیوں؟ کیونکہ ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے، یعنی خدا نہ خواستہ آپس میں لڑائی ہو جائے، تو جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے اجتناب کرے، یعنی چہرے پہ مارنے سے اوائڈ کرے۔ ہاتھا پائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو چہرے پہ نہ مارے، فیس پہ، چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ تو یہاں سے ہی ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے اس حدیث پاک سے۔ یہ صحیح مسلم کی ہے، اس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو 6655، اگر آپ گوگل پہ لکھیں صحیح مسلم 6655 تو آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ اور یہ حدیث پاک کسی سیکوینس میں جو ہے نمبرنگ میں 6655 نمبر سے بھی اور 2612 کے نمبر سے بھی یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے۔ تو صورت کا کانسیپٹ یہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ اوریجن آف لائف، کہ زندگی کی جو اوریجن ہے، اصل ہے، اس کی جو جڑ ہے، یا زندگی شروع کہاں سے ہوئی، یا زندگی ہے کیا، ہیومن لائف کیا ہے ایکچولی، اس کی بگننگ کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس کے اوریجن، مصدر اس کا کیا ہے، اور انسان کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا ہمیں۔ تو حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، غوث پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا الانسان سری و انا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ یہ غوث پاک کی کتاب ہے سر الاسرار، تو اس میں جو ہے یہ قول موجود ہے، اور یہ حدیث پاک، حدیث قدسی کے طور پہ، کہ یہ جو ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ غوث پاک نے اس کو روایت کیا، الانسان سری و انا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ اب وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، اوریجن کیا ہے نا۔ تو اوریجن آف لائف جب سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمیں وہ راز بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ جو ٹاپک ہے نا اوریجن آف لائف، اس پر سائنس اور فلسفان کے نظریات بھی ہیں، ان کی تھیوریز بھی ہیں، اسٹڈیز بھی ہیں، اور ان نظریات کے مطابق زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب مختلف نظریات ہیں، زندگی جو ہے شروع ہوئی زمین پر کیسے ہوئی، انسان کی زندگی کیسے شروع ہوئی، اور انسان سے پہلے جو مخلوقات تھی، جاندار تھے، ان کی لائف کیسے شروع ہوئی، یا یہ کہ کائنات کی ابتدا اور بگ بینگ کا جو نظریہ ہے، بگ بینگ تھیوری، وہ ڈسکس ہوتا ہے۔
مگر سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے نا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ نہ سائنس کو معلوم ہے، نہ یہ کسی فلسفے کو معلوم ہے، کسی بھی اسٹڈی کو، کسی تھیوری کو یہ اس کا جواب نہیں معلوم۔ اس کی معلومات کہاں سے ملتی ہے؟ دین سے ملتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے۔ تو ہم سائنس اور فلسفے کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے ورنہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری لائف کی اوریجن کیا ہے۔ کلیئر؟ اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے پہلے معلوم کریں گے۔ تو اللہ پاک نے سورہ نور میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ آیت لمبی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار، زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا۔ تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ نور کی یہ آیت نمبر 45 پھر ایک اور آیت سورہ انبیاء، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک نے فرمایا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ اب یہ پانی کیا ہے، کون سا ہے؟ اس پر الگ سیشن رکھیں گے کہ پانی ہے کیا، اور پانی کو ہم سمجھیں گے، پانی کی روحانی حقیقت کیا ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ ابھی میں پانی کو ڈسکس آج نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت ڈیٹیل میں ایک ٹاپک الگ سے ہے، اور انشاءاللہ پانی پہ ہم جلدی سیشن رکھیں گے تاکہ ہمارا یہ جو آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں اگر سوال رہ جاتا ہے کہ پانی سے ہر جاندار کو بنایا تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کون سا پانی ہے، کیسا پانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی روحانی حقیقت کو ہم سمجھیں گے کہ پانی اصل میں ہے کیا اور پانی کی روحانی حقیقت کیا ہے۔ فی الحال ہم جاندار چیز سے کیا مراد ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ جاندار چیز کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز میں جان ہو، وہی ہوگی نا جاندار کی، جس چیز میں جان ہو۔ جان ہو کا مطلب کیا؟ جو زندہ ہو۔ زندہ ہو کا مطلب جس میں زندگی ہو۔ اس کو ریورس میں سمجھتے ہیں اس طرح سے کہ زندگی، ٹھیک ہے، زمین پر ہیں ہم، زندہ ہیں، تو زندگی کیا ہے؟ یہ زندہ چیز ہے، کوئی زندہ چیز، ہم زندہ ہیں تو ہم زندہ چیزوں میں آتے ہیں۔ اب زندہ چیز کیا ہے؟ جس میں جان ہو۔ جس میں جان ہو یعنی ہر چیز میں زندگی اس وقت ہوتی ہے جب اس میں جان ہوتی ہے۔ جان، ہم زمین پر ہیں، زندگی ہے ہماری، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ چیز ہیں اس زمین پر، اور دوسری مخلوقات بھی زندہ ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیت میں سورہ نور میں ذکر ہوا کہ پیٹ کے بل چلنے والی چیز، 2 پاؤں پہ چلنے والی چیز، 4 پاؤں پہ چلنے والی چیز، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جاندار ہیں، اور بھی نباتات، یہ پودے وغیرہ جو ہوتے ہیں، پلانٹس وغیرہ، یہ بھی جاندار ہوتے ہیں۔ تو زندگی ہے دنیا میں یا کائنات میں، اس پہ زندہ چیزیں ہیں۔ اور زندہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جس میں جان ہو، اور جس میں جان ہو یعنی جان کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی ہے۔ تو اوریجن آف لائف کیا ہے؟ جان ہے، یعنی ہر چیز میں زندگی موجود ہے تو جان کی وجہ سے۔ اب ہر چیز میں زندگی اس وقت ہوتی ہے یا اس وقت تک ہوتی ہے جب اس میں جان ہوتی ہے، تبھی تو وہ جاندار کہلائے گی نا۔ اب یہ جان کیا ہے؟
یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ زندگی کو اور کیا بھی کہتے ہیں، زندگی کو حیات بھی کہتے ہیں، جیون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حیات اور جیون بھی کہتے ہیں، زندگی بھی کہتے ہیں، انگلش میں لائف کہتے ہیں۔ اس کی اوریجن اس مٹیریلسٹک کائنات کے علاوہ کوئی حقیقت ہے؟ یہ تو یہاں کی کائناتی دنیا ہے نا، یہ کائناتی زندگی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت اس کائنات کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، زندہ چیز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی زندگی صرف اس دنیا یا اس کائنات کی چیز نہیں ہے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ آیت الکرسی یاد ہوگی سب کو، آیت الکرسی یاد ہے؟ کیا ہے آیت الکرسی کا جو پہلی جو لائن ہے یا اس کی جو بگننگ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب حی کا کیا مطلب ہے؟ حی کا مطلب زندہ، ہمیشہ سے زندہ۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے نا؟ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، یعنی خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ الحی القیوم کا یہ مطلب ہے۔ ایک سادہ لفظوں میں کہیں کہ زندگی کی اوریجن کیا ہے، لائف کی اوریجن کیا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ قرآن پاک میں ہم نے لائف کے بارے میں پڑھا تو اس سے ثابت ایک چیز یہ ہو گئی قرآن سے کہ جو بھی چیز زندہ ہے، موجود ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس کو بنانے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کریشن کا کانسیپٹ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کلیئر ہو گیا کہ وہ ایک اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ بنایا، اسی نے بنانے کے بعد اس میں زندگی بخشی۔ اور صرف قرآن میں نہیں بلکہ بائبل میں جو پہلا چیپٹر ہے، میں آپ کو دکھاؤں، بائبل کا جو پہلا چیپٹر ہے، انگریزی میں جینیسس کے نام سے وہ چیپٹر ہے، اور اردو میں یہ پیدائش نظر آ رہا ہے، پیدائش۔ تو یہ میں ابھی اس کو پڑھ نہیں رہا، اس میں جو ہے وہ کریشن اور تمام چیزوں کی پیدائش جینیسس چیپٹر میں یہ موجود ہے۔ تو صرف قرآن نہیں، بائبل میں بھی ذکر ہے اور ویدوں میں اس کا ذکر بھی ہے، ویدوں میں۔ بہرحال تو اور ایک اور بائبل سے ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ یاد آ گئی، قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو 6 دنوں میں بنایا، ستۃ الایام کے نام سے جو ہے قرآن پاک میں ذکر آیا کہ 6 دنوں میں بنایا۔ بائبل میں بھی 6 دن کا ذکر ہے کہ پہلے دن اللہ نے یہ بنایا، دوسرے دن یہ بنایا، تیسرے دن یہ بنایا، اسی طرح سے 6 دن یہ بنایا۔ اور 7ویں دن کا ذکر بھی ہے، 7ویں دن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 7ویں دن اللہ یا خدا اس ساری تخلیقات سے فارغ ہوا۔ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بائبل کے ماننے والے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ 6 دن میں اس نے سب کچھ بنا لیا، 7ویں دن وہ فارغ ہوا، اس نے ریسٹ کیا، آرام کیا۔ اسی وجہ سے ہمارا جو ویک ہوتا ہے، اس ویک میں ویکینڈ جو ہے وہ ایک دن ہالیڈے، یا اس کو ہالیڈے کہتے ہیں نا، ہالیڈے کیوں کہتے ہیں؟ کہ 7ویں دن اللہ نے یا خدا نے ریسٹ کیا، آرام کیا۔ تو ہمارے اس ویک کی جو اینڈنگ ہوتی ہے اس کو ویکینڈ پہ اسی لیے چھٹی رکھی گئی ہے، اور ویکینڈ پہ آرام کیا جاتا ہے یا انجوائے کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ یہ ویکینڈ کا یا چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن پاک اور یہ چیزیں ہم نے سمجھ لیں، اب کچھ احادیث میں شیئر کرتا ہوں، یہاں تک کلیئر ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں ہی ہے، اس کا نمبر ہے حدیث پاک کا 3191۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ بخاری شریف کا یا کسی بھی حدیث کی کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں، پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا نمبر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لکھیں گے صحیح بخاری 3191 تو آپ کو یہ حدیث انشاءاللہ مل جائے گی۔ حدیث پاک ہے کہ یمن سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عالم کی تخلیق، اس سارے جہاں کی تخلیق کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔
یہاں بھی کریشن کی بات ہو گئی، یہاں بھی پانی کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اس پانی کو انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ کسی سیشن میں. بہرحال سوال یہ ہے کہ مخلوقات میں ابھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، کریشن سمجھ میں آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو سائنس کیا کہتی ہے کہ بگ بینگ سے سنگل سیل سے کائنات کی ابتدا ہوئی. اب وہ سنگل سیل سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ ہوا تو بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، ہے نا؟ تو پھر یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سب سے پہلی تخلیق کیا ہے؟ یہ بھی ہم حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں. قرآن و حدیث سے میں یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اور مخلوقات بھی تھیں. ظاہر سی بات ہے، عرش تھا، پانی تھا، اور فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے. کیونکہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اس وقت فرشتوں کو اللہ پاک نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے تخلیق ہو چکے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلی تخلیق نہیں تھے. تو پھر اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا تخلیق فرمایا؟ حدیث نور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حدیث جابر بھی کہتے ہیں اس کو، اور وہ حدیث پاک یہ ہے، ویسے تو طویل حدیث ہے مگر اس کا کچھ حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. اسی لیے اس حدیث کو حدیث نور بھی کہتے ہیں، حدیث جابر بھی کہتے ہیں. آپ سرچ کریں گے حدیث نور، حدیث جابر، تو آپ کو مل جائے گی. تو کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، مشیت یعنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ انسان. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلے حصے سے قلم بنایا. بہرحال یہ ایک طویل حدیث ہے اور کافی ساری یہ روایتوں میں ہے. مصنف عبدالرزاق جو مین اس کا سورس سب سے پہلا، اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر الطیب، اس میں بھی یہ موجود ہے. اچھا، ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ یعنی آپ کب سے نبی ہیں تو آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی. حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے. تو جس وقت حضرت پہلا انسان جب تخلیق ہوا حضرت آدم علیہ السلام، تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تیاری ہو رہی تھی. سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، 3609 اس کا نمبر ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جس طرح سے ہم آدمی کہلاتے ہیں نا، یہ ساری انسانیت جو ہے نا، یہ جتنے بھی پوری کائنات میں انسان ہیں، یہ سارے آدمیت کہلاتی ہے نا. تو جس طرح سے یہ جب لفظ بولا جاتا ہے نا آدمی، تو جب آدمی بولا جائے تو فوراً آدم علیہ السلام سے نسبت یا حضرت آدم علیہ السلام کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ آدمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کا خیال ذہن میں آتا ہے. اسی طرح سے جب لفظ انسان کا ذکر ہوتا ہے، انسان، تو جب لفظ انسان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مقصد انسان، لفظ کا مقصد انسان کامل
یعنی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ جب انسان کا انسانیت کا ذکر ہوگا، آدمی کا ذکر ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دھیان جائے گا۔ انسان اور انسانیت کا ذکر ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف توجہ جائے گی۔ اب پھر حضور غوث العظم کے فرمان کی طرف آتے ہیں۔ جو پہلا فرمان ہم نے پڑھا، الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ساری ڈسکشن سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو راز ہے، انسان کا جو راز ہے، انسانیت کا جو راز ہے، در حقیقت یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی حقیقت کو، اسی راز کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام میں رکھا، اور جب آدم علیہ السلام میں رکھا تو فرشتوں نے دراصل اسی حقیقت کو، اسی تعظیم، اس حقیقت کی تعظیم میں اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سجدہ تعظیمی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا وہ کب دیا تھا؟ پہلے بھی پچھلے سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں نے خدشہ ظاہر کیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ ایک راز اس میں رکھا ہے جو ابھی تم نہیں جانتے یا تم نہیں جانتے۔ پھر ایک اور حدیث پاک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو بات کی نا کہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں، تو یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہوا، کہ جو نور جو ہے پیشانی میں چمکتا ہے تو ملاقات کا شوق ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیشانی میں چمکتا ہے تو انسان خود تو نہیں دیکھ پاتا نا، تو ملاقات کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، وہ تمہارے سلب سے آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ سلب سے یعنی تمہاری نسل میں سے آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکایا۔ اس نور نے اللہ کی تسبیح پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ بنایا، ایک ریفلیکشن بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیر لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ یہ روح البیان میں یہ حدیث، یعنی تفسیر ہے، تفسیر روح البیان، اس میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی ہے۔ تو بہرحال اس کا ترجمہ جو ہے مولانا فیض احمد اویسی نے کیا ہے، اور یہ تفسیر ہے حضرت علامہ شیخ اسماعیل حق کی۔ تفسیر روح البیان بہت اتھینٹک اور بہت کوٹیبل، یعنی بہت زیادہ یہ کوٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، صفاتی نام، تو یہ جو تمام اسما ہیں، تمام جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام کا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کے نام ہیں یہ۔ صفاتی نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس یا صفات جو ہیں اس کا نام۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، 99 تو ہم پڑھتے ہیں، 99 سے زیادہ بھی ہیں، 99 ناموں سے زیادہ بھی ہیں۔ تو تمام اسماء الہی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، وہ تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء الہی ہیں، ان سب کا جو مجموعہ ایک اسم میں ہے، ایک نام میں ہے، وہ اسم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری صفات کس کی صفات ہے؟ اللہ کی۔ یعنی یہ تمام نام بھی جو ہیں یہ مجموعہ ہے اسم اللہ کا۔ تمام صفات ظاہر کیسے ہوتی ہیں، یا تمام صفات کا مظہر
کیا ہے، کون ہے؟ سب سے اعلیٰ مظہر انسان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمام صفات ظاہر کس سے ہوتی ہیں، یا تمام صفات کا مظہر انسان ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جہاں تمام صفات جمع ہو کر، تمام صفات دیکھیں نا، ہر کائنات میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر کس سے ہوتی ہیں؟ انسان سے، انسانوں سے۔ تمام صفات جب جمع ہوتی ہیں تو یہ ذات الہی کا پتہ دیتی ہیں، اور تمام انسانوں کی تمام خوبیاں، تمام انسانوں کی تمام خوبیاں ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دیتی ہیں، اور ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عین ذات الہی کا پتہ دیتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ جب جمع ہوتی ہیں ساری کی ساری، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری، بلکہ اس کو یوں لکھنا چاہیے، تمام صفاتی نام جب جمع ہوتے ہیں، صفاتی نام، تمام صفاتی نام، ٹھیک ہے، تو تمام صفاتی نام جب جمع ہوتے ہیں تو اسم اللہ، ان سب کا مجموعہ اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تمام صفات جمع ہوتی ہیں، تمام صفات جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو پھر یہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سمجھ آ رہا ہے؟ اور جب ذات رسالت کی تمام خوبیاں، رسالت کی تمام خوبیاں یہ جب سب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو سب ایک جگہ جمع، جب تمام خوبیاں ذات رسالت کا پتہ دیتی ہیں، اور ذات رسالت یعنی تمام خوبیاں جو ہیں کس میں ہیں؟ ذات رسالت میں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذات رسالت سے ہی ذات الہی کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ پہلی تخلیق ذات رسالت ہے۔ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب وہ تو صورت سے، جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی صورت، کیونکہ یہی جو ہے پہلا مظہر ہے، پہلا اظہار ہے، پہلی صورت ہے، پہلی تخلیق ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا سورہ حدید کی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول اور آخر، وہی ظاہر اور باطن، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، تو وہ تو ہمیشہ سے، وہ تو ہمیشہ سے، تو اول کب سے ہے وہ، اور آخر کب تک ہے؟ یہ پھر ایک فلسفہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا، ایکچولی یہ کیوں کہا گیا اول اور آخر، کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی بلیک کو آپ کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ وائٹ سے۔ وائٹ کو کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ بلیک سے۔ لائٹ کو کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ ڈارکنیس سے۔ ڈارکنیس کو کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ لائٹ سے۔ میل کو فیمیل سے، فیمیل کو میل سے، تو اپوزٹس سے پہچانتے ہیں۔ تو اول کی پہچان کس سے ہوگی؟ آخر سے۔ جو آخری ہوگا تو اس کی پہچان یہ بھی ہوگی کہ کوئی آخر ہے تو وہ اول بھی ہوگا، اور آخر کی پہچان کس سے ہوگی؟ کہ اول ہے تو اس کا کوئی آخر بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ اور یہ ابھی معراج، شب معراج جو ہے وہ گزری ہے، تو اعلیٰ حضرت کا وہ قصیدہ معراجیہ کا ایک شعر بھی ہے نا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول،
وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اول آخر یہ بھی انشاءاللہ کبھی سیشن رکھیں گے. تو دیکھیں کوئی بھی چیز کی، اب ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بگننگ یا اول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدا کہتے ہیں یا بگننگ کہتے ہیں. تو کسی بھی چیز کا کوئی ایک بگننگ ہوتی ہے اور اس کی کوئی اینڈنگ ہوتی ہے، یا یوں کر لیں کہ بگننگ ہوتی ہے اور پھر اس کی کوئی اینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی چیز جب اول ہوتی ہے اور آخر، اول اور آخر، تو اول اور آخر دو اینڈز ہیں، دو پوائنٹس ہیں، دو سرے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے، ایک سرا اول ہے اور ایک آخر ہے. یہ جو مخلوقات ہیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ پورا ایک سرکل ہے. تو یہ جو اول و آخر ہے اس کو دائرہ وجود بھی کہتے ہیں. دائرہ وجود، دائرہ وجود شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور تمام صوفیہ کرام نے، اور حضرت سلطان باہو نے بھی یہ رسالہ روحی اس میں جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس کو سمجھایا ہے. دائرہ وجود، تو دائرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو پھر یہ آ کے جب اینڈ ہوتا ہے تو اسی پوائنٹ پہ ہی ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بگننگ پوائنٹ بھی یہی ہے، اینڈنگ پوائنٹ بھی یہی ہے. تو اس لیے دائرے کو، یہ جو دائرہ ہوتا ہے یہ نیور اینڈنگ ہوتا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اس کا کوئی سرا نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے وہیں پہ یہ آ کے ختم ہوتا ہے. تو یہ سرکل، یہ چکر چلتا رہتا ہے، ایٹرنل ہوتا ہے. ایٹرنل ہی کہتا ہے نا، ایٹرنل ہوتا ہے. یہ جو دائرہ ہے، اب اس کا یہ سیمی سرکل ہے، آدھا دائرہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب دائرہ آدھا ہوتا ہے تو اس کو سیمی سرکل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کرو بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوس. کرو کو کیا کہتے ہیں؟ کوس. یہ جو دائرہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ میں نے انہی کتابوں سے لیا ہے تو میں اس لیے ان کو کوٹ کر رہا ہوں ریفرنس کے طور پہ، باقی اور صوفیہ کرام نے بھی لکھا ہے. تو یہ جو کوس ہے اس کو کہتے ہیں کوس احدیت. کوس احدیت، اور یہ کہلاتی ہے کوس واحدیت. احدیت کل هو اللہ احد، جو اعلیٰ مقام ہے عرش یا اس سے اوپر کا جو عالم ہے، تو وہ مقام احدیت یا کوس احدیت کہلاتا ہے. یعنی ہاف سرکل جو ہے وہ احدیت ہے. نیچے کا جو یہ ہاف سرکل ہے یہ واحدیت ہے. واحدیت کیا ہوتی ہے؟ اکثریت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے. یہ سنگل ہے، اور اس کا جو مظہر ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں نیچے اس کوس میں. اور ان دونوں کے درمیان یہ جو لائن ہے، جو ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ اور ایک وسیلہ ہے، یہ کہلاتا ہے وحدت. وحدت، وحدت کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے والا، ملانے والا، یونائٹ کرنے والا، یونٹی بنانے والا. تو یہ وحدت کیا ہے؟ یہ حقیقت محمدی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حقیقت محمدی ہے. اسے برزخ بھی کہتے ہیں، برزخ کبریٰ.
یہ جو برزخ کبریٰ ہے. اب جو مخلوقات ہیں، کریشنز ہیں، انسانوں کی بات کر لیں تو جتنے بھی انسان ہیں یہ یہاں اس قوس میں ہے. اعلیٰ سب سے اونچا جو مقام ہے وہ احدیت کا ہے. ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے اس پورے دائرے میں، اور اس دائرے سے باہر، اس دائرے کے اندر وہی ہے. اب جب اللہ مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے، مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ حقیقت محمدی کے واسطے سے کرتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی مخلوق، جب مخلوقات کی طرف توجہ کرتا ہے تو سب سے پہلی مخلوق حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام مخلوقات جب اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف توجہ کرتی ہے، سب سے پہلے حقیقت محمدی سے واسطہ پڑتا ہے. حقیقت محمدی کے بغیر یہاں تک کوئی نہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ راستہ ہی نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے رب تک رسائی کا، اور وہ حقیقت محمدی، وہ وحدت ہے. جب یہ وحدت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ وجود جو ہے، یہ پھر سارے وجود جو ہے اس وحدت میں جمع ہو کر وحدت الوجود بن جاتے ہیں. یہاں پر بشریت کی انتہا حقیقت محمدی. اور وہ جب اپنی مخلوقات کی طرف توجہ کرتا ہے، ہمیشہ ہی اور ہر وقت ہی کر رہا ہوتا ہے، تو حقیقت محمدی کے ذریعے بانٹ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وجود انسانی کا مقصد کیا ہے؟ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پرپز آف لائف ہے، وجود انسانی کا جو مقصد ہے وہ خدا کی پہچان ہے، معرفت الہی ہے. اور کوئی اس وقت تک معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ معرفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کر لے. اب یہ جو برزخ کبریٰ ہے، یہ برزخ کبریٰ جو ہے، اس برزخ کبریٰ تک پہنچنے کے لیے برزخ صغریٰ یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. اولیاء اللہ، برزخ صغریٰ. تو تمام انسانیت، تمام جاندار برزخ کبریٰ تک پہنچتے ہیں برزخ صغریٰ کے ذریعے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے. اس سسٹم کے بغیر جو ہے، وہ اسی کا بنایا ہوا نا، اس کے بغیر تو پھر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو من عرف نفسہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اپنے نفس کی پہچان، تو اپنے نفس کی پہچان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی معرفت ضروری ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے رب کو پہچاننے کے لیے جب اپنی ذات کی طرف، اپنے نفس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے نفس میں اس کو سب سے اعلیٰ جو نفس نظر آتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ پاک نے ساری مخلوقات کو ایک نفس واحد سے بنایا. تو وہ جو نفس واحد جب نظر آتا ہے تو پھر اس کو معرفت ہوتی ہے کہ میرا کوئی رب کوئی صورت رکھتا ہے. خلق آدم علی صورتہ، پھر اس کو وہ صورت میں وہ صورت نظر آتی ہے. اور یہ کیسے عطا ہوتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی معرفت کیسے عطا ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ سے. اور ہر شخص جب اولیاء اللہ کی سنگت میں، صحبت میں جاتا ہے تو وہ مرید کہلاتا ہے، کیونکہ وہ ارادہ کرتا ہے حقیقت کو جاننے کی، اپنے اوریجن کو جاننے کی. جب ارادہ کرتا ہے تو وہ مرید کہلاتا ہے. اور پھر وہ جو شیخ یا جو پیر ہے وہ اس کو آگے کی منزلوں تک لے جاتا ہے، ایکسپیرینس کرواتا ہے. وہ بتا دیتا ہے، وہ بتاتا ہے اپنے مرید کو کہ لباس بشر میں جو مصطفیٰ تھے، اصل میں خدا جانے وہ کیا تھے. نور و بشر کا کیا چکر محمود،
جانوں میں یہی خدا کے دلربا تھے۔ تو اوریجن آف لائف میں نے کوشش کی ہے کہ بات سمجھ بھی آ جائے اور پردہ بھی رہے۔